ویئرز امریکہ کا گرین کارڈ بھول جائیے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے وہ کر دکھایا ہے جس کا کسی نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ ٹرمپ انتظامیہ کا وہ خوفناک وار جس نے لاکھوں غیر ملکیوں کی نیندیں اڑا دی ہیں۔ اگر آپ امریکہ میں بیٹھ کر گرین کارڈ کے خواب دیکھ رہے ہیں تو اپنا سامان پیک کر لیں، کیونکہ اب ٹرمپ آپ کو امریکہ میں رہنے ہی نہیں دیں گے۔ اب گرین کارڈ چاہیے تو پہلے اپنے ملک واپس جاؤ۔ امریکہ آخر دنیا کے 75 ممالک کے شہریوں کو اپنے اوپر بوجھ کیوں سمجھ رہا ہے؟ وہ کون سی خفیہ لسٹ ہے جس نے واشنگٹن میں زلزلہ برپا کر دیا ہے؟ اور کیا واقعی اب پاکستانیوں کے لیے امریکہ کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہو چکے ہیں، یا امید کی کرن ابھی روشن ہونے والی ہے؟ امریکہ کی تیزی سے بدلتی ہوئی اس بے رحم اور جارحانہ امیگریشن پالیسی کی ایک سنسنی خیز اپڈیٹ آج کے اس ولاگ میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز ڈیجیٹل اور میں ہوں فرزانہ صدیق۔ تو ویئرز، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جو کہا وہ کر دکھایا۔ امریکہ کی امیگریشن پالیسی تبدیل ہو گئی۔ امریکہ میں مقیم غیر ملکی شہریوں کو گرین کارڈ حاصل کرنے کے لیے نئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ٹرمپ انتظامیہ نے ایک اور بڑا وار کر دیا ہے۔ جی ہاں ویئرز، اب امریکہ میں مقیم غیر ملکی شہری کو گرین کارڈ کی درخواست دینے کے لیے اپنے آبائی ملک جانا ہوگا۔ امریکی صدر ٹرمپ کی انتظامیہ نے امریکہ میں گرین کارڈ کے حصول کا نظام مزید سخت کرتے ہوئے نئی شرط عائد کی ہے کہ عارضی طور پر امریکہ میں مقیم غیر ملکی شہری کو گرین کارڈ کی درخواست دینے کے لیے اپنے آبائی ملک جانا ہوگا۔ اس پالیسی میں غیر معمولی حالات کے کیسز کو چھوٹ دی گئی ہے۔ یو ایس سٹیزن شپ اینڈ امیگریشن سروسز USCIS کی جانب سے جاری کیے گئے بیان میں یہ کہا گیا ہے کہ سٹیٹس تبدیل کرنے کے خواہاں غیر ملکیوں کو ملک سے باہر محکمہ خارجہ کے ذریعے کونسلر پروسیسنگ کے ذریعے ایسا کرنا چاہیے۔ USCIS کے بیان کے مطابق قانون کو اس کی روح کے مطابق نافذ کیا جا رہا ہے تاکہ اس سارے عمل میں شفافیت لائی جا سکے۔ ترجمان USCIS کے مطابق غیر ملکی تارکین وطن، طلبہ، عارضی ورکرز یا سیاحتی ویزوں پر آنے والے افراد کا جب ویزا ختم ہو جائے تو انہیں وہاں سے واپس جانا چاہیے۔ ان کا دورہ گرین کارڈ کے حصول کی کوشش کا پہلا قدم نہیں ہونا چاہیے، اور اگر وہ ایسا چاہتے ہیں تو وہ بیرون ملک امریکی محکمہ خارجہ کے دفتر اور امریکی دفتر خارجہ کے کونسلر تک محدود ہو جائیں تاکہ وہ امریکہ میں رہتے ہوئے حکومتی وسائل استعمال نہ کریں۔ یہ قانون اسی مقصد کے لیے بنایا گیا تھا، لیکن گزشتہ کئی برسوں سے اس پر عمل نہیں ہو رہا تھا۔ 75 ممالک کے لیے امریکی امیگریشن ویزا پروسیس معطل کیا گیا ہے۔ اس میں کون کون سے ملک شامل ہیں تو ویئرز آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں۔ اس سے پہلے امریکہ نے پاکستان سمیت دنیا کے 75 ممالک کے شہریوں کی جانب سے دی گئی ویزے کی ایسی درخواستوں پر کارروائی غیر معینہ مدت کے لیے روکنے کا اعلان کیا تھا، جن کی مدد سے وہ امریکہ میں مستقل سکونت اختیار کر سکتے تھے۔ اس نئی پابندی کا اطلاق امریکہ کے سیاحتی، کاروباری اور تعلیمی ویزے پر نہیں ہوگا۔ یہ پابندی 21 جنوری 2026 سے نافذ العمل ہے۔ پابندی کا سامنا کرنے والے ممالک کی فہرست میں پاکستان، افغانستان اور ایران کے علاوہ جنوبی ایشیا سے بنگلہ دیش، بھوٹان اور نیپال جیسے ممالک بھی شامل ہیں۔ اس فہرست میں وہ 19 ممالک بھی شامل ہیں جن کے تارکین وطن پر امریکہ میں پناہ حاصل کرنے، شہریت لینے اور گرین کارڈ کے لیے درخواست دینے پر نومبر 2025 میں پابندی لگائی گئی تھی۔ ایسوسیٹڈ پریس کے مطابق امریکی محکمہ خارجہ نے اپنے کونسلر افسران کو ہدایات جاری کر دی ہیں کہ وہ امیگریشن کے خواہشمند افراد کی درخواستوں پر کارروائی روک دیں، لیکن امریکی محکمہ خارجہ کا یہ کہنا ہے کہ جن افراد کو امیگرنٹ ویزا جاری کیا جا چکا ہے اسے منسوخ نہیں کیا جا رہا، اور متاثرہ ممالک کے شہری امیگرنٹ ویزے کی نئی درخواستیں بھی جمع کروا سکتے ہیں اور انٹرویوز بھی دے سکتے ہیں، لیکن جب تک پابندی لاگو رہے گی اس وقت تک انہیں ویزا جاری نہیں کیا جائے گا۔ ویئرز، محکمہ خارجہ کا بھی یہ کہنا ہے کہ پابندی کا شکار ملک میں رہنے والا شخص اگر دوہری شہریت رکھتا ہے اور جس ملک کا پاسپورٹ اس کے پاس ہے وہ پابندی والے ممالک کی فہرست میں شامل نہیں ہے تو ایسے فرد پر یہ پابندی لاگو نہیں ہوگی۔ پابندی کا شکار ممالک کون سے ہیں یہ بھی جان لیجئے۔ جن ممالک پر پابندی لگائی گئی ہے ان میں ایشیائی ممالک کے علاوہ مشرق وسطی، یورپ، افریقہ، کیریبین اور وسطی اور جنوبی امریکہ کے ممالک بھی شامل ہیں۔ براعظم ایشیا اور پیسیفک سے جو ممالک پابندی کا شکار ہوئے ان میں پاکستان، افغانستان، آرمینیا، آذربائیجان، بنگلہ دیش، بھوٹان، کمبوڈیا، فجی، جارجیا، قزاقستان، کرغزستان، لاؤس، منگولیا، میانمار، نیپال، تھائی لینڈ اور ازبکستان شامل ہیں۔
वेयर्स मशरक़ वस्ता के ममालिक में ईरान, इराक, उर्दन, कुवैत, लेबनान, शाम और यमन के शहरियों को पाबंदी का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा अल्बानिया, रूस, बेलारूस, बोस्निया, कोसोवो, मोल्दोवा, मोंटेनेग्रो और मकदूनिया जैसे यूरोपीय ममालिक के शहरी भी इस पाबंदी की जद में आए हैं। कैरेबियन और अमेरिका से इंटिगो, बहामास, बारबाडोस, ब्लेज, क्यूबा, डोमिनिका, ग्रेंडा, ग्वाटेमाला, हैटी, जमैका, निकारागुआ, सेंट किट्स एंड न्यूस, सेंट विंसेंट और ग्रेनाडाइंस और सेंट लूसिया जैसे ममालिक इस फहरिस्त में रखे गए हैं। जनूबी अमेरिका से ब्राज़ील, कोलंबिया और यूरुग्वे का नाम शामिल किया गया है। अफ्रीका से सबसे ज़्यादा 25 ममालिक इस फहरिस्त का हिस्सा हैं, जिनमें अल्जायर, कैमरून, कोट डिवोर, जमहूरिया कॉन्गो, मिस्र, एरिट्रिया, इथियोपिया, घाना, गिनी, लाइबेरिया, लीबिया, मराकश, नाइजीरिया, कॉन्गो, वांडा, सेनेगाल, सिरिलेवन, सोमालिया, जनूबी सूडान और सूडान, तंजानिया, गैम्बिया, टोगो, ट्यूनिस और युगांडा शामिल हैं। इमिग्रेंट वीज़ा की पाबंदियों वाली इस फहरिस्त में शामिल कुछ ममालिक की शमूलियत पर हैरानी का इजहार भी किया जा रहा है। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की ब्यूरो चीफ वियोन नैरम एक्स पर लिखती हैं कि मुझे ये जानने का तजस्सुस है कि कुवैत, जो तेल से माला माल मुल्क है, जहाँ के शहरियों की औसत आमदन $60,000 से ज़्यादा है, वो इस फहरिस्त में कैसे शामिल हो गए। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के कॉलम निगार ब्राज़ील और यूरुग्वे भी शामिल हैं। इन ममालिक को तो निस्बतन खुशहाल समझा जाता है। अमरीकी पाबंदियों की वजह आखिर क्या है, ये भी आपको बताते हैं। तो व्यूअर्स, अमेरिका के इस फैसले का ताल्लुक उन ममालिक से इमिग्रेशन के ख्वाहिशमंदों पर होगा, लेकिन उसकी वजह हकीकत में उन ममालिक से ताल्लुक रखने वाले वो अफराद हैं जो पहले ही अमेरिका में मौजूद हैं और हुकूमती इमदाद हासिल करते हैं। अमरीकी महकमा खारजा का ये कहना है कि सदर ट्रंप ने वाज़े किया है कि तारकीन वतन को माली तौर पर खुद कफील होना चाहिए और अमरीकियों पर माली बोझ नहीं बनना चाहिए। इस सिलसिले में तमाम पॉलिसियों, ज़वाबित का मुकम्मल जायजा भी लिया जा रहा है ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि उन ममालिक से आने वाले तारकीन वतन अमरीका में हुकूमत पर बोझ ना बने। अमरीकी महकमा खारजा ने बुध को ये कहा कि हुकूमत इस निज़ाम का गलत इस्तेमाल ख़त्म करना चाहती है। नायब तर्जमान टॉमी पैगवर्ड का कहना था कि महकमा खारजा अपने इख्तियारात इस्तेमाल करेगा ताकि ऐसे मुमकिना तारकीन वतन को नाअहल करार दिया जा सके जो अमरीका पर बोझ बन सकते हैं और अमरीकी अवाम की सखावत का नाजायज़ फ़ायदा उठा सकते हैं। वीज़ा का अमल आर्जी तौर पर इसलिए मुअत्तल किया गया है ताकि उसका दोबारा जायज़ा लिया जा सके और उन गैर मुल्कियों को रोका जा सके जो फलाही और अवामी फ़वाइद की स्कीमों पर इन्हिसार करते हैं। रवां बरस के पहले ही हफ्ते में अमरीकी हुकाम ने इस फहरिस्त में मजीद 25 ममालिक को शामिल किया था, जिनके शहरियों के लिए अमरीका के कारोबारी या सियाहती वीज़े की दरख्वास्त देते हुए $15,000 तक की गारंटी बॉन्ड जमा करवाना लाजमी करार दिया गया है। व्यूअर्स, 38 ममालिक की इस फहरिस्त में शामिल ज़्यादातर बरे-आज़म अफ्रीका और लातीनी अमरीका के मुल्क हैं, जबकि जनूबी एशिया से भूटान, बांग्लादेश और नेपाल भी इसका हिस्सा हैं। अमरीकी महकमा खारजा ने इन ममालिक पर भी इमिग्रेशन के हवाले से पाबंदियां बढ़ा दी हैं, जिन्हें ट्रंप इंतजामिया कौमी सलामती के लिए खतरा समझती हैं। वेयर्स, नवंबर में जब एक अफगान तारकीन वतन पर वाशिंगटन DC में नेशनल गार्ड के 2 अरकान को गोली मारने का इल्ज़ाम आयद किया गया, तब ट्रंप इंतजामिया ने 19 ममालिक के शहरियों का दाखिला बंद कर दिया था और सख्त पाबंदियां भी लगा दी थी। दिसंबर में ये सफरी पाबंदियां मजीद 5 ममालिक तक बढ़ा दी गई थी। अमेरिका किन शहरियों को बोझ समझता है, इस बारे में भी आपको बताते हैं। तो व्यूअर्स, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 4 जनवरी 2026 को ट्रूथ सोशल पर एक फहरिस्त शाया की थी, जिसमें यह दिखाया गया था कि किस मुल्क से नकल मकानी करके अमेरिका मुंतकिल होने वाले किस शरह से हुकूमती इमदाद लेते हैं। 120 ममालिक की इस फहरिस्त के मुताबिक सबसे ज़्यादा इमदाद भूटान से अमेरिका जाने वाले शहरी लेते हैं, जो 81.4% है। 75.2% के साथ यमन के शहरी दूसरे और 71.9% के साथ सोमालिया के शहरी तीसरे नंबर पर हैं। अफगानिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले 68.1 अमरीकी शहरी हुकूमती इमदाद लेते हैं। वेयर्स, अमरीकी सदर की जानिब से जारी करदा फहरिस्त के मुताबिक पाकिस्तानी इमिग्रेंट्स की इमदाद लेने की शरह 40.2% है, जबकि 32.9% चीनी निजात अमरीकी शहरी हुकूमती इमदाद लेते हैं। वेयर्स, अगर अमरीकी वीज़ा पाबंदियों पर पाकिस्तानी वजारत खारजा के रद्द-ए-अमल की बात की जाए तो पाकिस्तान की वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा है कि हमने अमरीकी वीज़े की पाबंदियों से मुतल्लिक इतलात देखी हैं और हम इस मामले पर अमरीकी हुकाम के साथ राब्ते में भी हैं। अमरीका अपनी वीज़ा पॉलिसी पर नजरसानी कर रहा है और पाकिस्तान पुरुम्मीद है कि जल्द ही पाकिस्तान के लिए अमरीकी वीज़े बहाल कर दिए जाएंगे।
سابق گورنر سندھ محمد زبیر نے ایکس پر لکھا تھا کہ ہم تو سمجھتے تھے امریکہ سے ہمارے تعلقات اچھے ہیں اور انڈیا کے خراب ہیں، لیکن انڈین شہریوں کے لیے ویزا پروسیسنگ جاری رہے گی اور پاکستانیوں کے لیے ایسی کوئی سہولت نہیں ہے۔ اسلام آباد پالیسی ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر حسین ندیم کا یہ خیال ہے کہ پاکستان اس فہرست میں زیادہ دیر نہیں رہے گا۔ حسین ندیم نے ایکس پر لکھا کہ پاکستان اس فہرست میں زیادہ دیر نہیں رہے گا، امکان یہ ہے کہ جائزہ لینے کے بعد یہ فیصلہ تبدیل کر دیا جائے گا، لیکن یہ بات قابل ذکر ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ نے پاکستان کو شروع سے ہی ویزا فریز لسٹ میں شامل کر دیا تھا۔ جنوبی ایشیا میں جغرافیائی سیاست پر گہری نظر رکھنے والے تجزیہ کار مائیکل کوگلمین نے اس فہرست میں پاکستان کے نام کے بارے میں لکھا کہ پاکستان ان 75 ممالک میں شامل ہے جن پر ٹرمپ انتظامیہ نے مبینہ طور پر ویزے کا عمل غیر معینہ مدت کے لیے معطل کر دیا ہے۔ امریکہ سے تعلقات میں حالیہ گرم جوشی بھی پاکستان کو اس فیصلے سے نہیں بچا سکی۔ اس فہرست میں بنگلہ دیش، بھوٹان اور نیپال بھی شامل ہیں۔ پریس ٹرسٹ آف انڈیا کو دیے گئے انٹرویو میں سابق امریکی مشیر سلامتی جان بولٹن نے امریکہ کے نقطہ نظر سے اس کا مختلف تجزیہ کیا کہ طالبان اور افغانستان میں دیگر گروہوں کے خلاف ہمارے پاکستان کے ساتھ بھی کچھ مشترکہ مفادات ہیں۔ جان بولٹن کا یہ کہنا تھا کہ اگر ہم پاکستان کے ساتھ کام کریں اور یہ احساس دلائیں کہ چین پاکستان کے لیے بھی اتنا ہی خطرہ ہے جتنا کہ انڈیا کے لیے، تب آگے بڑھنے کے لیے یہ بنیادی وجہ ہو سکتی ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ ٹرمپ بھی ایسا ہی سوچتے ہیں یا نہیں، لیکن اگر میں ان کا مشیر ہوتا تو یہی کرتا۔ تو ویئرز، کہانی بالکل صاف ہے، ٹرمپ کا امریکہ اب کسی مہمان نوازی کے موڈ میں نہیں ہے۔ جو آئے گا اسے ثابت کرنا ہوگا کہ وہ امریکی معیشت پر بوجھ نہیں ہے بلکہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہے، ورنہ اگلی فلائٹ سے واپسی پکی ہے۔ لیکن مائیکل کوگلمین اور جان بولٹن جیسے ماہرین کا اشارہ واضح ہے کہ امریکہ اب کسی کی دوستی کی خاطر اپنے قوانین نرم نہیں کرے گا۔ آپ کو اس حوالے سے کیا لگتا ہے کہ پاکستان اس لسٹ سے نکل پائے گا یا یہ صرف شروعات ہے؟ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ مجھے دیں اجازت، اللہ نگہبان۔